السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ شو میں شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ یار پا جنید مجھے یہ بتاؤ، یہ ریمنڈ ڈیوس جو پکڑا گیا ہے 3 بندے بھی اس نے مارے ہیں اور صرف اس کی گرفتاری پہ دیکھو تم کس طرح امریکہ ٹپ رہا ہے۔ یار اتنی دیر سے اس خطے میں ظلم ہو رہے ہیں، تم صرف کشمیر کو ہی لے لو، 63 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ۔ کبھی امریکہ نے سٹینڈ لیا کسی بات پہ؟ کبھی کشمیر کے اوپر کسی کے ساتھ اس نے کوئی تو کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم 63 سال سے؟ کس طرح مولی گاجروں کی طرح کاٹ رہے ہیں یہ انڈین آرمی والے لوگوں کو کشمیر میں؟ نہ انڈیا کو شرم آتی ہے، نہ کبھی امریکہ نے کوئی شرم حیا کی ہے، کوئی ایکشن لیا ہے۔ یہ کس بات کے چودھری بنے ہوئے ہیں جی؟ یار دیکھو، مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان کے انسانیت سوز مظالم ہیں ان پر تو ہم اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں اور پاکستانی میڈیا بھی شور مچاتا رہتا ہے، لیکن ابھی 2-3 دن پہلے میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا جس میں اس بات کا بہت وضاحت سے ذکر کیا گیا تھا کہ کس بہیمانہ انداز میں انڈین جو فورسز ہیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حسن کو گہنا دیا ہے، وہاں کے کلچر کو، خوبصورتی کو، پورے معاشرے کے جو اس کے تار پو ہے اس کو بکھیر کے رکھ دیا ہے انڈین فورسز نے وہاں پہ، اور اس پر بہت کم بات کی گئی ہے۔ یہ وہی کشمیر کی وادی ہے جس سے حافظ شیرازی جو فارسی زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں انہوں نے ہمیشہ انسپریشن لی ہے، جس کے حسن کو دیکھ کر شہنشاہ جہانگیر جو تھا وہ مبہوت ہو کے رہ گیا تھا۔ یار اقبال کو دیکھ لو، اقبال کو جب بھی فلسفے جیسے خشک موضوع پر بات کرنا پڑتی ہے تو وہ اکثر و بیشتر کشمیر کی خوبصورتی سے استعارے لے کر بات اپنی مکمل کرتے ہیں۔ اور پھر تم ہر بڑا آدمی، یار ہر بڑا آدمی، میں جب کشمیر گیا تھا میں خود آ کے کتنی دیر باتیں کرتا رہا کشمیر کے بارے میں، لیکن آج کشمیر کا حال یہ ہے، کشمیر کے حسن کا اور خوبصورتی کا عالم یہ رہ گیا ہے کہ جن لوگوں نے 50-60 سال پہلے کشمیر دیکھا تھا وہ جب آج جا کے دیکھتے ہیں کشمیر کو، اپنی اس وادی کو، تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں وہاں کی حالت زار دیکھ کر، وہاں کی جھیلیں، وہاں کی سیرگاہیں، وہاں کے جو گلیشیئر، ہر خوبصورت چیز جو ہے وہ اب کشمیر کی رہی نہیں وہ پہلے والی۔ اچھا جی، بالکل۔ اور یہ جو ان کی خوبصورت وادیوں کی جو خوبصورتی ختم ہوئی ہے، ہندوستانی حکومت اس کا جواز یہ دیتی ہے کہ جی ماحولیاتی تبدیلیاں بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہیں، ان ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے وہاں کی خوبصورتی جو ہے یا کشمیر کا جو حسن ہے وہ گہنا گیا ہے، سیاحوں کی آمد و رفت کم ہو گئی ہے۔ حالانکہ ایک انٹرنیشنل NGO نے ابھی 2.5 سال پہلے وہاں پہ ایک سروے کیا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو سیاحوں کی آمد و رفت میں کمی واقع ہوئی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ وہاں پہ جو تحریک چل رہی ہے اور جو انڈیا کے مظالم ہیں وہ ہیں، لیکن دوسری جو اہم ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو انڈین فورسز ہیں ان کی جو موومنٹ ہے، وہاں پر پرانے ٹرک استعمال کرتے ہیں، پرانی جیپیں استعمال کرتے ہیں، کوئی ماحولیات کا خیال نہیں رکھتی انڈین فورسز۔ اور پچھلے کئی برسوں کے دوران ہندوستانی افواج نے مقبوضہ کشمیر میں جس چیز کا سب سے زیادہ بہیمانہ استعمال کیا ہے وہ گن پاؤڈر ہے۔ اس طرح اس فضول قسم کے جواز تلاش کر کے گن پاؤڈر چھڑک کر پورے دیہاتوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، باغات کو جلا دیا جاتا ہے، دکانوں مکانوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دسمبر 2010 تک ہندوستانی افواج نے 1,05,000 جو مکانات اور دکانیں اور باغ تھے ان کو گن پاؤڈر چھڑک کر آگ لگائی ہے۔ یہ وہی صاحب ہے نا، کوئی جیلس بندہ کسی بڑے امیر آدمی کے خوبصورت گھر میں چلا جائے نا، ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ جائے تو وہ میزبان اندر جائے تو ہمیں ہاتھ مار کے 4 اوڑ دیتا ہے کلین میں۔ بالکل ہندوستان کا رویہ ایسا ہی ہے، یا صوفے کے بٹن میں انگل مارنی شروع کر دیتا ہے صرف اس غصے میں کہ اتنا خوبصورت اور میرا نہیں ہے۔ صحیح۔ یار تم ذرا غور کرو کہ جب بھی مقبوضہ کشمیر کا نام ذہن میں آتا ہے تو کس خوبصورتی کے حوالے سے کس درخت کا نام فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے؟ چنار ہے، اور چنار، جس پہ ناول لکھے گئے، جو افسانوں کا موضوع بنا، کئی کہانیوں کا موضوع بنا، شاعری کا موضوع بنا، چنار وہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اور آج یہ سن کے یقین نہیں آتا کہ جو چنار ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں وہ معدوم ہو چکا ہے، وہ ڈھونڈے کو نہیں ملتا چنار۔
اس طرح انہوں نے بے دردی کے ساتھ کاٹ کاٹ کر پورے ہندوستان کو سپلائی کیا ہے کہ وہ نئی نسل کو دکھانے کے لیے جو کشمیری ہیں وہ بیچارے اس کی نسل کو پریزرو کرنے کے لیے وہاں پہ بھی کچھ عرصہ پہلے کشمیر یونیورسٹی میں ایک جو نسیم باغ ہے اس کو انہوں نے چنار ہیریٹیج پارک بنانے کی کوشش کی ہے، جس میں کل جو ہیں وہ 776 چنار کے درخت ہیں، جس میں سے 452 جو ہیں وہ بیمار ہیں، اور انہوں نے چنار کو اپنی اگلی نسل کے لیے پرزرو کرنے کے لیے ابھی ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس میں بھیجا ہے، جو کئی دن وہاں گزارنے کے بعد یہ کہتا ہوا واپس آیا ہے کہ وہاں کا چنار جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے چنار سے کئی گنا زیادہ گھٹ گیا ہے، وہ یہاں لا کر جو ہے ہم اس کی فصل آگے چلا ہی نہیں سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ان کا وہی صاحب ہے نا، اجڑیاں باغاں دے گالڑ مالی، ایسا یہ تکے سے مالی بنا ہوا ہے، سارے باغ کا ہی بیڑا کر کے رکھ دیے یار، ایسا ویسا بیڑا گر۔ ڈل جھیل جو کبھی مقبوضہ کشمیر کا حسن کا سرچشمہ ہوا کرتا تھا، اس کی پہچان ہوا کرتا تھا، اور اس کے بارے میں ڈل کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، یہ سیاحوں کا وہاں پہ یہ مشغلہ ہوا کرتا تھا کہ ایک سکہ اچھالا کرتے تھے، جب وہ پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتا تھا تو وہ ہیڈ اینڈ ٹیل کھیلا کرتے تھے، ٹاس کیا کرتے تھے، اوپر سے نظر آتا تھا کہ ہیڈ ہے یا ٹیل ہے، اور آج وہی ڈل جھیل جو ہے وہ جانوروں کی علائشوں سے بھری پڑی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں کے ترنا۔ یقین کرو مجھے یہ سارے حالات دیکھ کے نا، جو مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج جس طرح سے بیہیو کر رہی ہے، ہر چیز کو اجاڑ رہی ہے، تخت و تاراج کر رہی ہے، لا مالا میرے ذہن میں وہ جو یہ بہت مشہور ناول ہے بیوٹی اینڈ دا بیسٹ، نہ جانے کیوں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بالکل ایک بیسٹ کی طرح اس کی بیوٹی کو اجاڑ رہا ہے، بلکہ ایک جو میرے ذہن میں ایک رف سا جو تصور ابھرتا ہے وہ ہمیشہ یہ ہے کہ ایک بہت خوبصورت کمرہ ہے جس میں آپ گینے ہیں، شیشے ہیں، ہیرے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک بالکل بدمست ہاتھی یا کوئی ریچھ جو ہے سیاہ رنگ کا وہ آتا ہے اور پورے کمرے کو چند لمحوں میں تہس نہس کر کے رکھتے ہیں۔ نہ میرا ویر اتنی ٹینشن نہ لیا کرو، تمہیں پہلے ہی عقل نہیں، تم فکر نہ کرو، کشمیریوں کو ایک دن ضرور ان کا کشمیر واپس ملے گا، پھر انشاءاللہ ہم ادھر جا کے خوبصورتی اس کی واپس لائیں گے، صفائیاں کریں گے اس کی، اس کا یہ جو تالاب تم بتا رہے ہو اس میں سے ڈڈو مچھیاں باہر نکال کے سونا پانی پھر وڈانا پھینکیں گے، فکر نہ کرو تم، اور تم اور میں انشاءاللہ حسب ماضی پہ ادھر ہی جا کے ٹاس کریں گے۔ اب ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے ایک عزیز کو ویری ناگ باغ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ ویری ناگ باغ، ہاں ویری ناگ، درختوں پہ ناگ اگے ہوتے۔ اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہاں پہ اب ہندوستانی حکومت کا یا ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ویری ناگ کا چشمہ ہے، یہاں پر ان کا جو وہ دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ یہ ناگ اس سے وہ لیتے ہیں، سانپ سے ناگ مراد لیتے ہیں، حالانکہ ناگ جو ہے وہ کشمیری زبان میں چشمے کو کہتے ہیں، اور وہاں پہ یہ شہنشاہ جہانگیر نے یہ اس جگہ پر ایران سے کاریگر منگوا کر بہت ایک مغلیہ دور کا ایک شاہکار قسم کا جو باغ تھا وہ تعمیر کروایا تھا، وہاں پہ حوض تھا، اور یہیں سے اسی چشمے سے دریائے جہلم کا آغاز ہوتا ہے، اور وہاں پہ یہ اتنی مشہور سیاحتی مقام تھا وہاں کا یہ، جہاں پر لاکھوں سیاح ہر سال وہاں پہ آیا کرتے تھے، اور ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پچھلے 16 برسوں میں ایک بھی یورپی سیاح یہاں نہیں آیا، کیونکہ اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ 2 فوجی کیمپ ہیں جو کئی ایکڑوں پہ پھیلے ہوئے ہیں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے پورے اس خطے کا۔ ہائے 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 ہائے، بڑی معلومات ہے تمہیں، ادھر رکشا چلاتے رہے۔ اچھا سنو میری بات، دوسرا وہاں پہ کلاہی گلیشیئر ہے، وہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے، وہ ایک وقت تھا کہ 13 کلومیٹر پر محیط تھا، اب اسی آگ اور خون کے کھیل کی وجہ سے اس کی جو کل لینتھ جو ہے وہ 11 کلومیٹر رہ گئی، یعنی 2 کلومیٹر کم ہو گیا۔ اب یہ بھی یہ معنی لگا سکتے ہیں کہ یہ بھی عالمی تغیر آ رہا ہے، اس وجہ سے گلیشیئر کم ہو رہے ہیں، حالانکہ جو پاکستانی حصے میں جو سیاچن گلیشیئر ہے اس کا سائز بڑا ہے پچھلے چند برسوں کے دوران، اور کلاہی گلیشیئر کا سائز کم ہو گیا ہے۔ اور تم یہ دیکھو یار کتنی خوبصورت وہاں کی ایک پروڈکٹ ہوا کرتی تھی، زعفران۔ زعفران جو ہے وہ پوری دنیا میں صرف مقبوضہ کشمیر میں، ایران میں یا اسپین میں پیدا ہوتا تھا، اور وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں اب اس کی پیداوار بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے، اب صرف 2 ملکوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، زعفران بھی مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوتا تھا؟ ہاں، اور تم دیکھو پھل وہاں کے میوہ جات، خشک میوہ جات جو تھے وہ پوری دنیا میں مشہور تھے، پورے ہندوستان میں وہ وہاں سے سپلائی ہوتے تھے، اور آج جو ہے وہ پھلوں کا حجم جو ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ 55% کم ہو کے رہ گیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، او میرے امال کا کیا یار، انہوں نے دیکھو ظلم کیا ہے، اس طرح کے بندے امان سے کسی کا اچھا پردہ دیکھ کے اس میں سگڑ سے موری کر دیتے۔
باتھ روم بہت خوبصورت لگے نا تو زور سے ٹوٹی مروڑ کے ڈینگی کا رہتے ہیں. یار ایسے منحوس ہوتے ہیں ایسے لوگ, کوئی روٹی کھا رہا ہو اس کو اس قدر بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ برکی یہاں لے کے جاتا تو بیچ میں سے بوٹی گر جاتی. میں کسی کی نوی گڈی دیکھ کے چابی کے ساتھ اس پہ چریٹ ڈال دیتے. ناظرین یہاں میں لینی ہے کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ چریٹ کو اردو میں جریٹ کہتے ہیں.